اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج آپ سے بات جو کروں گا وہ یہاں سے شروع کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ بات بتاؤں کہ کل میں اپنی ویڈیو نہیں ریلیز کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کئی بہت ضروری کاموں سے جانا تھا، اور دوسری یہ ہے کہ جو میں آج ویڈیو ریلیز کر رہا ہوں یہ مجھے کل ہی کرنی چاہیے تھی، لیکن چلو 24 گھنٹے کا اور ٹائم بیچ میں گزر گیا تقریباً۔ تو میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں اور وہ فیصلہ آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی کرنا ہے۔ تو وہ چیز یہ رکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو مجھے کل ریلیز کرنی چاہیے تھی۔ اس ملک کے اندر 22 کروڑ عوام رہتے ہیں، اور 22 کروڑ عوام کا ہر بندہ جو ہے، جو 4 سیٹوں والا ہے، جو 40 سیٹوں والا ہے، جو 150 سیٹوں والا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ جناب 22 کروڑ عوام کے ہم نمائندے ہیں۔ اور 22 کروڑ عوام کو پچھلے تقریباً 5 یا 7 دن سے، ویسے تو زیادہ دن ہو گئے لیکن 5 یا 7 دن سے ان لوگوں نے ایک نفسیاتی قسم کا مریض بنایا ہوا ہے۔ دعویٰ سارے کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم جناب عوام کے خیر خواہ۔ سب سے بڑی بات میں کروں گا کہ شیخ رشید صاحب نے اپنے اس کے اندر کہا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ میں وہ بلیک میلر نہیں ہوں کہ 5 نمائندے ہیں، 5 سیٹوں والے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی وزارت اعلیٰ دے دو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ویورز، یہ ایک بات کھل کے سامنے آ گئی کہ عوام کا کوئی بھی نہیں ہے۔ حافظ اقتدار کے اندر سارے کے سارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹائم اس ملک کے اندر افراتفری پھیلائی ہوئی ہے، یہ حافظ اقتدار پہ پاگل ہوئے ہیں۔ اگر یہ قوم اور ملک کے اتنے مخلص ہیں، اگر یہ عوام کے اتنے مخلص ہیں، تو میں سب سے پہلے تو ان جماعتوں کو کہوں گا کہ جو حکومت کر رہی ہیں، 4.25 سال سے حکومت کے اندر ہیں، حکومت کی بینچوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، مراعات لے رہی ہیں، وزراء کے مراعات لے رہی ہیں، اسپیکروں کے مراعات لے رہی ہیں، ہر طرح کی مراعات لے رہی ہیں، اس کے باوجود وہ بلیک میلنگ پہ اتری ہوئی ہیں۔ یہ کون سے آپ نے فیصلے کرنے ہیں کہ جناب مشاورت۔ اچھا، میں ادھر ایک اور بھی بات یہ کہوں کہ میرا جو دوست ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کے یعنی کہ 5 سال یا 4 سال یا 10 سال میں آپ کے ساتھ ہوں، اس نے میرے کہنے کے اوپر سارے کام کیے، اس کے بعد وہ اگر میرے دشمنوں سے بھی ملتا ہے تو اٹس مینس کہ وہ میرا دوست نہیں ہے۔ دوستوں کا دوست دوست ہوتا ہے، اور دشمنوں کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک بلڈی ڈیموکریسی، جس کو ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں شیموکریسی، تو میں اس کو کہتا ہوں بلڈی ڈیموکریسی مینز شیموکریسی۔ ان کی ایک روایت پاکستان کے اندر اتنی گندی ہے، اور جو نظر آ رہا ہے، اور روایت کن لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے، جو تقریباً دوسری ان کی جنریشن جو ہے، بلکہ بعض کی تو تیسری جنریشن اسی سیاست کے اندر ان کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا، کیونکہ وہ یہیں سے کرپشن کر کے کماتے ہیں، یہیں سے کرپشن کر کے ان کی بلیں جائیدادیں فیکٹریاں چل رہی ہیں، تو کرپٹ ترین لوگ ہیں گے، اور یہ ثابت ہو رہا ہے۔ عمران خان نے اگر کہا ہے کہ میں ایک بال کے اوپر 3 وکٹیں لوں گا، تو وہ یہ ثابت کر رہی ہے عوام کو سوچنا ہے، یہ عوام کے پاس جا رہی ہے چیز کہ دیکھیں جناب، یہ آپ لوگوں کے وہ بد کردار نمونے ہیں جو اب ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں جناب، کاف لیگ نے تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے لٹکایا ہوا ہے گا، بلکہ 15-20 دن ہو گئے لٹکایا، اور جی وہ ادھر بھی مذاکرات ادھر بھی۔ اسی طرح ایم کیو ایم کو لے لیں، ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے ہمیشہ گندا کردار ادا کیا ہے، یعنی کہ کسی بھی حکومت کو مستحکم ہونے نہیں دیتے۔ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ رحمان ملک صاحب ایک چکر لگاتے تھے اور کچھ بریف کیس اور کچھ نوٹ شوٹ دے کے، کیونکہ یہ بھتہ خور جماعت ہے، ساری زندگی انہوں نے بھتے لیے ہیں اور حکومت کے اندر رہے۔ اسی طریقے سے آپ ان کو دیکھ لیں جناب، کاف لیگ کو، کہ واقعی یہ بلیک میلر ہے، اور اس ٹائم تو ایکسپوز ہو گیا کہ یہ بلیک میلر ہے، کہ جی ہمیں فلانا، اور انہوں نے وہ چیمہ ایک ہے اس کو آگے لگایا ہوا ہے، اور پرویز الہی صاحب، منز الہی صاحب، چودھری شجاع صاحب، یہ کوئی بھی منہ سے نہیں بولتے، اور وہ چیمے کو آگے لگایا ہوا، وہ چیمہ ہے کہ چمچہ ہے اللہ جانے۔ حالانکہ یہ جو چیمہ ہے یہ بھی اس نشست کے اوپر آیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر اس کو پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ کیا تھا، اور تحریک انصاف کے سپورٹروں کا ووٹ اس کو پڑا تھا، تو یہ منتخب ہوا تھا۔
اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے. شکلیں آپ ان کی دیکھیں، یعنی کہ نحوست کی جو اعلیٰ ترین قسم ہے کہ وہ ان کے چہروں پہ برس رہی ہے. ویسے تو میں کہتا تھا کہ فضل الرحمان پہ، لیکن آج تو فضل الرحمان سے بھی زیادہ ان لوگوں پہ برس رہی ہے. تو بات آپ لوگوں کو صرف بتانے کی یہ ہے کہ یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے. یہ ہمارے نمائندے، ہم نے ان کو ووٹ دے کے بھیجا، اور یہ ہم نے جو ووٹ دیا ہے ہم نے کس چیز کے اوپر دیا ہے کہ آپ نے بلے کے ساتھ آپ کا اشتراک ہے تو ہم آپ کو ووٹ ڈالیں. یا تو ایک آزاد امیدوار ہے، اس کی تو اپنی مرضی ہے، وہ تو آزاد حیثیت سے لڑا ہے. لیکن جس نے بلے کے اوپر ووٹ ڈالا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم ہماری توہین کر رہے ہو اپنے ضمیر بیچ کے، عوام کی توہین کر رہے ہو. یعنی کہ عوام تمہارے لیے جسٹ جو ہے وہ غلام ہے کہ تمہیں ووٹ ڈال دیں اور اس کے بعد ان کی تقدیر کے فیصلے تم کرو گے. تو ایسے نہیں ہوگا، نہ ایسے ہوگا. یہ جو پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم جو بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے، یہ اس چیز کی طرف ایک وہ ہے، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا تو زیادہ خطرناک ہوگا. اور جو چیز نظر آ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان جناب کال دیتا ہے، یعنی کہ سر عام یہ دہشت گردی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو بلے بلے، اور ناکام ہوئے تو جناب میں نے وہ تمام لوگ جو ہیں جو اس کے کرندے ہکارے جو ہیں ان کو جناب دہشت گرد جو ہیں اس کے، ان کو جناب اس نے کہا کہ جناب وہ پورے ملک سے چلنا شروع. آ کر تو دکھانا ذرا اسلام آباد کے اندر. یہ اسلام آباد ہے، یہ کوئی تمہارا وہ حجرہ نہیں ہے کہ جس کے اندر تم جمع کر لو گے. آؤ تو ذرا پتہ لگ جائے گا تمہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج نون لیگ نے بھی ایک اسٹریٹجی، وہ جو رستو ہے گا، اس نے کہا کہ جناب ہم 20 لاکھ افراد کا جلسہ کریں گے. اور یار تم پہلے 172 تو پورے کر لو. چلو اگر عمران خان 172 نہیں پورے کر رہا تو تم 172 لوگ لو، ایک پریس کانفرنس کرو اور اس کے اندر ان کو پیچھے اپنا کھڑا کرو. یہ گننے جی 172 تمہارے کتنی اوقات ہے. دوسرے کو کہنا بہت آسان ہے. عمران خان کی آستین میں تو سانپ چھپے ہوئے ہیں. وہ تو میں نے پہلے دن سے، یعنی کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، میں یہی کہتا رہا کہ اگر پاکستان وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو یہ عثمان بزدار پہنچائے گا. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. حالانکہ عمران خان کا ان کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ ہے، کیونکہ اگر اس ٹائم عثمان بزدار کی جگہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوتا، یعنی کہ کاف لیگ والا، تو وہ آدھے سے زیادہ نون لیگ کو توڑ چکا ہوتا. لیکن یہ توڑنے اور تاڑنے کی سیاست آخر کب تک؟ یعنی کہ یہ جو راتوں رات، یعنی کہ اگر نون لیگ کا بھی کوئی شخص ٹوٹ کے کسی اور کو سپورٹ کرتے تو میں اس کے خلاف بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے. ادھر کے عوام نے اس کو شیر کے نشان کے اوپر ووٹ دیا ہے. تو اگر وہ لوٹا بنتا ہے اور کسی اور طرف جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی شیملیس مقام ہے. اور ادھر کے عوام کی توہین ہے، ادھر کے ووٹروں کی توہین ہے کہ انہوں نے ووٹ نون لیگ کو دیا اور وہ چلا گیا جناب کسی اور جانے. اسی طریقے سے کہا، میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا سب سے پہلے میں آپ کو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو نمبرز ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر وہ 155 ہیں. یعنی کہ ان تمام جماعتوں کو ملا لیں تو ان سے زیادہ اس کے نمبر ہیں، تقریباً دگنے. نون لیگ کے 80 کے قریب ہیں، پیپلز پارٹی کے جناب جو ہے وہ 56 ہے یا 65 ہے، اور ان دونوں سے زیادہ نمبر ان کے ہیں. لیکن ایک آئین کے اندر ایک شک ایسی ہے کہ جناب 172 ارکان ہونے چاہیے، تو اس کی وجہ سے یہ چمچے کرچے ساتھ ملائے تھے، جس میں بشیر چیمے جیسے لوگ بھی ہیں. کہ اس ٹائم اگر کاف لیگ کے اندر چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ جناب وہ کوئی صورت کا، وہ کہا کہ جناب اس کا ترجمہ پڑھ لیں، تو آپ بھی چودھری شجاعت صاحب قبر میں پیر لٹکے ہوئے ذرا سورہ توبہ کا ترجمہ پڑھ لیں، تو میرا خیال ہے آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی. اور تو اور چھوڑیں، پتہ نہیں سورہ کیا کہتے ہیں توبہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ. میں تو ایک سیدھی بات بتاتا ہوں، سورہ کثر کا ترجمہ پڑھ لیں، سورہ اثر کا ترجمہ پڑھ لیں، تو آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ آپ جو ہے نا دوزخ کے کس مقام کے اوپر کھڑے ہوئے، کہ انسان خسارے کے اندر ہے. سورہ اثر کا ترجمہ ہے اور تم خسارے کے اندر ہو. راتوں رات تم بکنے کی کوشش کر رہے ہو. تم نے اپنے لیے ایک چیمے کو آگے لگا کے اور جناب ایک لوٹے کو آگے لگا کے تم نے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کا نہ ہوا وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا. اگر آج آپ پی ٹی آئی کو دغا دیں گے تو کل آپ کو دغا ملے گا، اور آپ کو تو دغا ملتا رہا ہے. صوبائی اسمبلی کے اندر آپ کے 60 سے زیادہ اراکین کو شہباز شریف نے توڑا تھا.
اس کے اندر وہ لوگ بھی تھے. اب میں ذرا سی شہباز شریف کی بات کروں کہ آپ بات کرتے ہیں جناب کہ اپنے ان پہ اعتبار نہیں ہے, اپنے ایم این ایس کے اوپر اعتبار, اور تمہیں کون سا اعتبار ہے؟ تم تو قرآنوں پہ حلف لیتے رہے ہو, تم تو قرآن پہ حلف لینے کے بعد ٹکٹ دیتے ہو, تمہیں تو اتنا بھی اعتبار نہیں ہے, تو باتیں تم دوسروں کی کرتے ہو. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں, ایک ٹویٹ آیا مجھے کہ جناب مولانا فضل الرحمان نے 14 سیٹیں لے کے وقتہ ڈالا ہوا ہے, اور 14 میں تو اس کی تو اپنی سیٹ بھی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈر یہی لگا ہوا ہے کہ اگلی دفعہ تو 14 سیٹیں بھی نہیں ہونی اس کی. یہ وہی چیز ہے, وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. اس کے باپ نے, مولانا فضل الرحمان کے باپ مولانا مودودی نے باقاعدہ کہا تھا کہ پاکستان کے بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے مکروہ چہرے دیکھیں. فیصلہ عوام نے کرنا ہے, اور عوام اپنا فیصلہ دے رہی ہے ہر جلسے کے. اگر پی ٹی آئی مزید اس طرح کے جلسے کرے گی, اور فرض کریں یہ عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں, لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں, یہ تقریباً آج 4:30 کے قریب کا ٹائم ہے گا, اور پیر کا دن ہے, اس وقت تک عمران خان طاقتور ترین وزیر اعظم ہے, اور نہ صرف وزیر اعظم ہے بلکہ اس کے نمبر گیمز بھی پورے ہیں. شو تو انہوں نے کرانے, یہ کہ عمران خان کو رہے ہو, شو انہوں نے کرانے. 172 ارکان لیں, پیچھے کھڑا کرے, پریس کانفرنس کر دے, اور اس کے بعد صحافیوں کو کہے جی گن لے پورے 172. اس میں مولانا فضل الرحمان نہیں ہوگا, اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے. اس کے علاوہ 172 پورے کرے, اور آپ چلے جائیں جناب. اس پہ کون سی بات ہے؟ صدر پاکستان کے پاس چلے, چھوڑیں جی قومی اسمبلی کے. اس کو بھی آئین کی جو آرٹیکل ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ آپ 172 اراکین لے کے صدر پاکستان کی خدمت میں پیش ہو جائیں, ان کو کہیں جی ہمارے ساتھ 172 ہے, حکومت جو ہے وہ ہو چکی ہے. وہ اسی ٹائم وزیر اعظم سے ریگزیشن طلب کر سکتے ہیں. یعنی کہ صدر مملکت, اگر انہوں نے تو کٹ پتلا بنایا ہوا, یعنی کہ یہ زرداری جب صدر تھا تو اس نے جو 18ویں ترمیم کی اس کے تحت تو صدر پاکستان کٹ پتلا, لیکن اتنا کٹ پتلا نہیں ہے. جہاں پہ بھی مملکت کا ہوتا ہے, کمانڈر ان چیف پاکستان آرمڈ فورسز بھی صدر مملکت ہوتا ہے, تو آپ ان کے پاس 172 لے کے چلے جائیں. لیکن نہیں, نہ ان کے پاس نمبر پورے, ان کو ڈر لگا ہوا. اور آج پھر میں اس بات پہ قائم ہوں کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لی جائے گی. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اجازت چاہنے سے پہلے میں جو کچھ الفاظ کہتا ہوں وہ کچھ اس طرح کہتا ہوں کہ ایک ان اخوانیوں کو ہمارے, یہ ملک کے لیے الفاظ ہوتے ہیں, ملک اور قوم کے لیے ہوتے ہیں, یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے, کسی کی اس کے لیے نہیں ہے. اگر اخوانی پاکستان سے واپس جاتے ہیں پاکستان کا فائدہ ہے. اگر خواتین کی 40% نشستیں قومی اسمبلی سے, صوبائی اسمبلی سے, سینٹ سے ختم ہوتی ہیں تو یہ رینیو بچتا ہے, پیسہ بچتا ہے, پیٹرول بچتا ہے, ہوائی ٹکٹ بچتے ہیں, مراعات بچتی ہیں, میڈیکل الاؤنسز بچتے ہیں, اربوں روپے کا پر منتھ کا فائدہ ہے. تیسرے نمبر پہ جو بھگوڑا ہے, جو اربوں روپے کی کرپشن کر کے بھاگا ہوا ہے, چوروں کی طرح خطاب کرتا ہے ویڈیو لنک کے اوپر, اس کو واپس آنا چاہیے, اور عدالتوں کو چاہیے کہ اس کو کھینچ کے لڑ. سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ, جس کو شہباز شریف کی یہ ساری سرگرمیاں نظر نہیں آتی, صرف پیشی والے دن اس کی کمر کا درد ان کو نظر آتا ہے. کبھی ان کا وکیل غائب, کبھی ان کا کیا غائب, کبھی ان کا کیا غائب. جو یہ ڈرامہ ہے یہ ہماری معزز عدلیہ کا رچایا ہوا ہے. معزز عدلیہ اس میں شامل ہے, معزز عدلیہ اس کے اندر مجرم ہے. مجرموں کو سپورٹ, ایک چور کا ساتھی اگر چور ہو سکتا ہے تو مجرموں کو جو ساتھ دے رہا ہے وہ بھی مجرم ہو سکتا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کی واضح مثال ہے, جس نے حدیبیہ پیپر مل بند کر کے اربوں روپے کی جائیداد لندن کے اندر بنائی. تو میری معزز, اگر کوئی ایماندار جج ہے, اگر کوئی ایماندار جج ہے جو ثابت کر دے کہ وہ ایماندار ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کرپشن کو دیکھے, اس کی بیوی کے آنسوؤں کو نہ دیکھے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, میں تمہیں انہی الفاظ سے روزانہ یاد کروں گا, بھولنے نہیں دوں گا کہ تم جیسا ایک کرپٹ جج بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آئے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.